شرم سے میرے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے، وجود پر گھبراہٹ طاری تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ 20 سال کی عمر میں دلہن بننا اور پیا کی سیج پر بیٹھنا میرے لیے خواب جیسا تھا۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی کم عمری میں میری شادی ہو جائے گی، میں رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ جاؤں گی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میں ساری زندگی اپنے گھر کی دہلیز پر ہی رہ جاؤں گی، کیونکہ مجھ جیسی لڑکیوں کی شادی بھلا کہاں ہوتی ہے۔ میں بہت غور سے کمرے کے چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ بڑے بڑے جہازی سائز کے پردے اور مہنگے ترین ایرانی قالین نے کمرے کی رونق میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ ہر چیز بالکل سپنوں کے محل جیسی تھی۔ اور پھر کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میرا دل بے تابی سے دھڑکنے لگا۔ حیا کے مارے پلکیں لرز اٹھیں اور میں نے نظریں جھکا لیں۔ قدموں کی چاپ نے دل کی دھڑکنوں کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ اور پھر میرا شوہر میرے سامنے آ کر بیٹھا اور میری کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں تھاما تو میری جان نکل گئی۔ میں نے نظر اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ اس کی سرخی مائل آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ اپنے ہوشوں میں نہیں ہے۔ مجھے لگا جیسے اسی ایک پل میں میری جان نکل جائے گی۔ مجھے شرابی لوگوں سے بڑا خوف آتا تھا۔ کتنی ہی دیر میں بے یقینی سے نشے میں ڈوبے اس شخص کو دیکھتی رہی جو میری زندگی کا مالک بن بیٹھا تھا۔ اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا دوپٹہ بری طرح نوچا، بالوں سے پکڑ کر مجھے اپنے قریب کر لیا اور پھر ایسی حرکت کی کہ میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخ کی آواز پر سارے ہی گھر والے دروازے پر جمع ہو کر مجھے آوازیں دینے لگے، لیکن میں اپنے شوہر کی مضبوط گرفت میں تھی۔ میں چاہ کر بھی اس کے آہنی بازوؤں سے خود کو چھڑا نہ سکی۔ میری سانسیں بکھرنے لگی تو اس نے اپنے لبوں سے میری نازک رقیہ کہاں مری ہے؟ دیکھ کب سے گھر کا سارا کام اوندا پڑا ہوا ہے، لیکن تجھے تو فرصت ہی نہیں ملتی، موقع ملا نہیں کہ چھت پر لٹک جاتی ہے۔ اماں کی آواز پر میرے خوابوں کا تسلسل ٹوٹا تھا اور میں جو آسمان کی طرف دیکھتی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی تھی، اچانک ہی حقیقت کی دنیا میں لوٹ آئی تھی۔ میرا مزاج بگڑا تھا۔ بڑا برا سا منہ بناتے میں نے اماں کی طرف دیکھا تھا جو سیڑھیوں سے نیچے کھڑی مجھے زور زور سے پکار رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو، بندہ گھڑی دو گھڑی سکون ہی لے لیتا ہے۔ تم صبح سے سارا کام مجھے لگا کر رکھتی ہو اور اب تھوڑی دیر کے لیے میں چھت پر کیا آ گئی؟ تم نے تو سارا گھر ہی ایک کر دیا ہے۔ اماں کہنے لگی، بڑی شام میں لڑکیوں کا چھت پر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہوتا، پھر ہماری تو چھت کی دیواریں بھی چھوٹی ہیں، گلی محلے کے لڑکے کونے پر کھڑے رہتے ہیں، وہاں سے چھت صاف دکھتی ہے، لڑکی کو خود ہی شرم و حیا کرنی چاہیے۔ اماں نے مجھے سختی سے 4 باتیں سنائی تھی۔ میں نے ایک نظر اماں پر ڈالی اور سر جھٹکتے ہوئے نیچے چلی آئی۔ اماں کی وہی باتیں تھیں، شرم، حیا، پردہ، اور ان باتوں سے میری جان جاتی تھی۔ میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی، ترقی کرنا چاہتی تھی، بڑا گھر، عالیشان گاڑی اور قیمتی ترین کپڑے، مجھے ان سب چیزوں کی بڑی حسرت تھی۔ میں اٹھتے بیٹھتے یہی دعا مانگتی تھی کہ کسی دن میں سو کر اٹھوں اور میرے نصیب بدل جائیں۔ میں کسی صبح اٹھوں تو اس کٹیا میں نہیں بلکہ کسی عالیشان محل میں آنکھ کھولوں، اور شاید کوئی قبولیت کی گھڑی تھی جو میری یہ دعا بھی قبول ہو گئی تھی۔ میں نے گریجویشن کر رکھا تھا۔ کالج کے بعد سے میں گھر پر ہی تھی۔ اماں میری شادی کے لیے لڑکے تلاش کر رہی تھی اور جو رشتے میرے لیے آ رہے تھے ان میں سے مجھے ایک بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اماں کو تو ہر دوسرا ہی رشتہ پسند آ جاتا، لیکن میں صاف انکار کر دیتی۔ مجھے کسی راہ چلتے غریب فقیر سے شادی نہیں کرنی تھی، مجھے اپنی قسمت بدلنی تھی، اور میرے لیے شادی وہ واحد طریقہ تھا جس سے میں اپنی قسمت بدل سکتی تھی، اپنے خوابوں کو حاصل کر سکتی تھی۔ اور جب میں نے اپنے ان ارادوں سے اپنی ماں کو خبردار کیا تو وہ میری بات سن کر خوب زور زور سے ہنسی، کہنے لگی، رقیہ، مجھے لگتا ہے تیرا ذہنی توازن خراب ہے، ہم ایک کچے علاقے میں رہتے ہیں، ٹوٹا سا مکان ہے، تیرا ابا سبزی کا ٹھیلا لگاتا ہے، تجھے کیا لگتا ہے تیرے لیے کسی شہزادے کا رشتہ آئے گا؟ یہ جو رشتے آ رہے ہیں نا، یہ بھی تیرے ابا کی نیک نامی اور عزت کی بدولت ہے، ورنہ نہ کوئی تو حور پڑی ہے اور نہ ہی ہمارے پاس جہیز دینے کے لیے چند پیسے، اسی لیے میری مان اور فرحان سے شادی کر لے۔ اماں نے ابا کے دوست کے بیٹے کا نام لیا تھا جس کا رشتہ 2 بار میرے لیے آ چکا تھا۔ اس کی چھوٹی سی جوتے کی دکان تھی اور انکار کے لیے یہ وجہ کافی تھی۔ مجھے ہرگز بھی کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کرنی تھی جس کے ساتھ
میں ساری زندگی اپنی خواہشوں کے لیے ترستی رہتی۔ میں نے اماں کو صاف کہہ دیا کہ میں خودکشی کر سکتی ہوں، لیکن فرحان سے شادی نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر اماں خاموش ہو گئی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ میری طبیعت کیسی ضدی ہے۔ جو بات میرے منہ سے نکل جاتی میں اسے ہر حال میں پورا کرتی۔ شام کو جب ابا گھر لوٹے تو اماں نے ابا سے کہا کہ بیٹی کو کچھ سمجھاؤ، اس کی شادی ہوگی تو ہم چھوٹی کے بارے میں سوچیں گے، لیکن یہ تو نہ جانے کس کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ میں ابا کی بڑی لاڈلی تھی۔ ابا نے مجھے اپنے پاس بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، کہنے لگے آخر تم کیا چاہتی ہو رقیہ؟ میں اپنی زندگی میں ہی تمہیں رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے منہ کھول کر ابا کو بتا دیا کہ میں کسی امیر رئیس زادے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں ساری زندگی ایک غریب جھونپڑی میں ترستے ہوئے نہیں گزار سکتی۔ یہ سن کر ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے بیٹی، میں نے تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دو۔ ابا بہت زیادہ شرمندہ سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے ابا کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ایسی بات نہیں ابا، بس میں کسی امیر انسان سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور پھر ابا نے مجھ پر کوئی دباؤ نہ ڈالا، نہ زبردستی کی، نہ سمجھایا، بلکہ اماں کو کہنے لگے کہ دعا کرو رقیہ کا نصیب اچھا ہو، جہاں وہ چاہے وہیں اس کی شادی ہو جائے۔ اماں نے یہ سن کر سر پکڑ لیا تھا کہ ابا نے مجھے سمجھانے کی بجائے الٹا میری طرفداری کی تھی۔ پھر دن ایسے ہی گزرتے چلے گئے۔ ایک شام میں بازار سے لوٹ رہی تھی۔ میری سہیلی کی شادی تھی اور میں اپنی سہیلی ریما کے ساتھ ہی گئی تھی۔ اسے بازار سے کچھ کام تھا اور مجھے گھر سے باہر نکلنے کا موقع مل گیا۔ ہم دونوں کئی گھنٹوں تک بازار کی خاک چھانتے رہے اور جب گھر واپسی کے لیے نکلے تو اچانک ہی سڑک پر بڑی سی گاڑی سے میری ٹکر ہو گئی۔ زیادہ چوٹ تو نہ آئی تھی، لیکن مجھے ہمیشہ ہی ہنگامہ کرنے کی عادت تھی، اس لیے میں جان بوجھ کر گاڑی کے پاس ہی بیٹھ گئی اور پاؤں پکڑ کر رونے لگی۔ اتنے میں ایک بڑی عمر کا آدمی گاڑی سے اتر کر میرے پاس آ گیا۔ میرے قریب بیٹھ کر اس نے میرا پاؤں دیکھا، جہاں چوٹ کا نشان تو نہیں تھا، لیکن میں نے منہ ایسا بنایا ہوا تھا جیسے میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ وہ غور سے مجھے دیکھنے لگا، جبکہ میں ہنگامہ کرنے میں مصروف تھی۔ اسے برا بھلا کہہ رہی تھی کہ بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر تمہیں دکھائی نہیں دیتا، تم نے میرے پاؤں پر گاڑی چڑھا دیا۔ اس کی بڑی گاڑی دیکھ کر میرے اندر کی تشنگی نے مجھے بے چین کیا تھا اور میں بلا وجہ ہی شور شرابہ شروع کر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر میری بات سنتے ہی غصہ آ گیا۔ وہ سختی سے کہنے لگا ڈرامے بازی بند کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوا ہے، گاڑی کے آگے سے ہٹو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ بہت جلد بازی میں لگ رہا تھا اور میں اسی بات کا فائدہ اٹھا کر اسے مزید پریشان کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں اپنی جگہ سے نہ اٹھی۔ تو وہ غصے میں کہنے لگا کہ اگر تم شرافت سے راستے سے نہ ہٹی تو میں خود تمہیں اٹھا کر پھینک دوں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں مزید گاڑی کے آگے ہو کر بیٹھ گئی اور کہا کہ پہلے بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر مجھے ٹکر مار دیا اور اب بدتمیزی کر رہے ہو، تمہیں اتنی آسانی سے تو میں یہاں سے جانے نہیں دوں گی۔ میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ جو لوگ آس پاس جمع ہو رہے تھے ان سب کی ہمدردیاں میرے ساتھ تھیں، کیونکہ میں عورت ذات تھی اور پھر مٹی میں بیٹھی رو رہی تھی۔ سب کو مجھ سے ہمدردی تھی، جبکہ اس آدمی کو ہر کوئی برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس سارے تماشے پر وہ اور بھی خائف ہو رہا تھا، بار بار مجھے گاڑی کے سامنے سے ہٹنے کی تاکید کر رہا تھا۔ اسے شاید کسی بات کی جلدی تھی اور میں اسی بات کا فائدہ اٹھا کر اس کی گاڑی کے آگے مزید جم جما کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر اس کی گاڑی سے دو مرد اور اتر کر آئے اور اس بوڑھے کو کہنے لگے کہ دیر ہو رہی ہے سر، معاملے کو رفع دفع کریں۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ مجھ سے معافی مانگ لو، میں بھی تماشا ختم کر دوں گی۔ پہلے تو اس نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ اپنی اوقات میں رہو، میں نے تمہیں ٹکر نہیں ماری، تم خود گاڑی کے آگے آئی تھی۔ وہ معافی مانگنے کے لیے راضی نہ تھا اور میں اسے راستہ دینے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کے ساتھ موجود دو آدمیوں نے مجھ سے بات کی، کہنے لگے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ راستے سے ہٹ جائیں۔ لیکن میری انا کو سکون نہ آیا۔ میں چاہتی تھی کہ وہی بوڑھا مجھ سے معافی مانگے، اسی لیے میں پیچھے نہ ہٹی، یہاں تک کہ ان دونوں آدمیوں نے اس بوڑھے کو معاف یہاں تک کہ اس بوڑھ یہاں تک کہ اس یہاں تک کہ ان دونوں آدمیوں نے اس بوڑھے کو معافی مانگنے کے لیے راضی کر لیا۔ اس نے غصے بھری نظروں سے مجھے دیکھا تھا اور پھر وہ مجھ سے معافی مانگ کر پیچھے ہٹ گیا۔ ریما نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور مجھے وہاں سے ہٹا لیا۔ گاڑی تیزی سے گزر گئی تھی۔ تم تو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، اس بیچارے کی تو غلطی بھی نہیں تھی،
تمہاری ہی نظر گول گپے والی کی ریڑھی پر تھی۔ شکر کرو کہ تمہیں زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ریما کی بات سن کر میں نے اسے غصے سے گھورا اور کہا کہ شکر کرو میں نے اسے معافی پر بخش دیا۔ اگر میرے باپ کی عمر کا نہ ہوتا تو شاید میں کھڑی کھوٹی سناتی اور کچھ پیسے بھی وصول کر لیتی۔ میں نے اس کی عمر کا لحاظ کر لیا۔ میری بات سن کر ریما نے حیرت سے مجھے دیکھا اور سر جھٹک دیا، کیونکہ اسے میری فطرت کا علم تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ قسمت مجھے دوبارہ اس سے ملوانے والی تھی۔ ریما کی بارات کا دن تھا۔ میں بہت خوش تھی اور پوری طرح تیار ہوئی تھی۔ ریما میری بچپن کی سہیلی تھی۔ میں ہمیشہ سے کہتی تھی کہ ہماری شادی ایک ہی دن ہوگی، لیکن مجھے کوئی لڑکا پسند ہی نہیں آتا تھا، جبکہ ریما نے اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کے لیے حامی بھر دی تھی۔ میں تیار ہو کر گھر سے نکلنے لگی تو اماں غصے میں کہنے لگی کہ اتنی خوشبو لگا کر باہر نہ جایا کرو۔ اماں کی بات سن کر میں نے ناراضگی سے اماں کو دیکھا اور گھر سے نکل گئی۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ شادی میں نہیں چل رہی تھی۔ میں اکیلے ہی پہنچ گئی تھی۔ ہمارے گھر کے پاس یہی ایک کھلا میدان تھا، وہیں شادی کا ارینجمنٹ تھا۔ بہت اچھے طریقے سے ہر چیز کا انتظام کیا گیا تھا۔ جب ریما کی بارات آئی تو وہ آدمی بھی بارات کے ساتھ تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی، اتنی بڑی گاڑی والا اتنا امیر آدمی ریما کی بارات کے ساتھ کیوں آیا تھا؟ اور پھر پتہ چلا کہ ریما کا شوہر اس آدمی کی کمپنی میں ملازم تھا اور ان کے تعلقات اچھے تھے، اس لیے مالک خود بارات میں ساتھ آیا تھا۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گئی کہ وہ کئی کمپنیوں کا مالک تھا، 1 کروڑ پتی آدمی تھا۔ پہلے مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن اب اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر یقین آ گیا تھا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ اس نے بہت تیز نظروں سے مجھے گھور کر دیکھا تھا اور میں شرمندہ ہو رہی تھی، کیونکہ ریما کے سسرال کا معاملہ تھا۔ پھر کچھ دیر بعد جب میں اس آدمی کے پاس سے گزرنے لگی تو اس نے خود مجھے مخاطب کیا اور میرے پاؤں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے شرمندگی سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہوں۔ پھر دوبارہ میں اس طرف نہ گئی۔ یہ سوچ کر ہی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میری وجہ سے ریما کے سسرال میں کوئی پریشانی نہ ہو جائے یا پھر اس کے شوہر کی نوکری پر آنچ نہ آئے، لیکن خدا کا شکر تھا کہ ایسا کچھ نہ ہوا۔ 2 دن بعد جب ریما میکے آئی تو اس نے مجھے بھی ملنے کے لیے بلوا لیا اور ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگی کہ ظفر کے باس ظفر سے تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے، انہیں تم میں بڑی دلچسپی ہو گئی ہے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ ریما مذاق کر رہی ہے، مجھے تنگ کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ سیریس تھی۔ پھر اس نے 1 ہفتے بعد مجھے اپنے گھر دعوت پر بلایا تو میں بھی خوشی خوشی چلی گئی۔ ابا نے مجھے چھوڑ دیا تھا، لیکن وہاں جا کر میں چونک گئی، کیونکہ وہی بوڑھا آدمی وہاں موجود تھا جو ظفر بھائی کا باس تھا۔ ریما نے بتایا کہ ریما کے شوہر نے ہی دعوت رکھی ہے اور اپنے باس کو بھی بلایا ہے اور مجھے بھی۔ پھر وہی میری اور ظفر بھائی کے باس کی بات چیت کے سلسلہ شروع ہوا۔ ان کا نام احتشام تھا۔ وہ ایک بہت بڑے کاروباری آدمی تھے۔ ظفر بھائی سالوں سے ان کے ملازم تھے اور اس لیے وہ شادی میں شرکت کے لیے بھی آئے تھے۔ میں کافی دیر تک شرمندگی سے سر جھکائے بات چیت کرتی رہی اور پھر آخر میں نے خود ہی اپنی غلطی کی معافی مانگ لی۔ یہ سن کر احتشام صاحب نے مجھے غور سے دیکھا اور ایسی بات پوچھی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگے، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ یہ سوال میرے لیے انتہائی غیر متوقع تھا۔ احتشام صاحب 60 سال کی عمر کے آدمی تھے، جبکہ میں کوئی 20 سال کی تھی۔ وہ میرے باپ سے بھی شاید چند سال بڑے تھے۔ میں کتنی ہی دیر تک حیرت سے انہیں دیکھتی رہی، لیکن ان کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ ڈنر ختم ہوا، وہ واپس چلے گئے تو میں نے آہستگی سے ریما کو یہ بات بتا دی۔ وہ بھی ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے ظفر بھائی سے ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ باس کی بیوی کا کافی عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہو سکتا ہے شادی کا ارادہ ہو اور رقیہ انہیں پسند آ گئی ہے۔ پھر ظفر بھائی نے بتایا کہ انہوں نے مجھے احتشام صاحب کے کہنے پر ہی بلایا تھا، لیکن اس وقت انہیں اندازہ نہیں تھا کہ احتشام صاحب شادی کی بات کریں گے۔ لیکن پھر ظفر بھائی خود ہی کہنے لگے کہ رقیہ اور احتشام صاحب کا کوئی جوڑ تو نہیں ہے، وہ تو بہت بڑی عمر کے آدمی ہیں، پھر ان کے بچے بھی جوان ہو رہے ہیں۔ ظفر بھائی نے اپنا نظریہ رکھ دیا تھا، جبکہ میری نظر میں احتشام صاحب کی بڑی گاڑی اور ان کی پرسنالٹی گھوم رہی تھی۔ ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اور مجھے کوئی ایسا ہی شخص چاہیے تھا کہ جو میری ہر خواہش اور ضرورت کو پوری کر پاتا۔ میں اپنی زندگی حسرتوں کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے ظفر بھائی سے تو کچھ نہ کہا، لیکن احتشام صاحب
جانے سے پہلے مجھے اپنے نمبر دے گئے تھے۔ اسی رات میں نے انہیں خود فون ملا دیا۔ بس پھر کیا تھا، باتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور احتشام صاحب نے مجھ سے محبت کا اقرار کیا، اور یہ سن کر مجھے واقعی حیرت کا جھٹکا لگا کہ انہیں مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں تو ایک عام شکل و صورت والی لڑکی تھی جس نے ساری زندگی غریبی میں گزاری تھی۔ احتشام صاحب کے منہ سے محبت کی بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میری ہر دعا قبول ہو گئی ہو، کیونکہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے میرے پاس یہی ایک واحد ذریعہ تھا جس سے میں راتوں رات امیر ہو سکتی تھی۔ ہفتے بعد یہ احتشام صاحب نے اپنا رشتہ بھجوا دیا۔ ان کی بڑی بہو رشتہ لے کر آئی تھی۔ میں نے اماں کو تھوڑا بہت احتشام صاحب کے بارے میں بتایا تھا، لیکن جب اماں کو ان کی عمر کا پتہ چلا تو اماں نے تو صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ اتنی بڑی عمر کے مرد سے تمہیں شادی کیوں کرنی ہے؟ میں نے اماں کو صاف بتا دیا کہ میں احتشام صاحب سے ان کی دولت کے لیے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور پھر وہ ایک اچھے اور نیک انسان ہے، عزت سے انہوں نے رشتہ بھیجا ہے، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اماں مجھے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں نے ابا کی ڈال لی اور ابا سے کہا کہ بس میری خوشی اسی میں ہے، آپ مجھے رخصت کر دیں۔ میری مرضی جان کر ابا نے کچھ نہ کہا اور میری اور احتشام صاحب کی شادی ہو گئی۔ وہ سادگی سے بارات لائے تھے اور میں رخصت ہو کر ان کے عالی شان گھر میں پہنچ گئی۔ ایسا گھر جو میں نے خوابوں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کی مالکن بن گئی تھی۔ احتشام صاحب کی بڑی بہو نے مجھے ان کے کمرے میں بٹھایا تھا اور میں احتشام صاحب کا انتظار کرنے لگی تھی۔ پھر جب کافی دیر بعد احتشام کمرے میں آئے تو ان کی حالت دیکھ کر میں چونک گئی۔ انہوں نے شراب پی رکھی تھی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے سختی سے میری کلائی پکڑ کر مجھے اپنے قریب کھینچا تو میری جان نکل گئی۔ ان کے منہ سے اٹھتی شراب کی بو نے مجھے پریشان کر دیا تھا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ انہوں نے میرا دوپٹہ کھینچ کر دور پھینکا، مجھے بالوں سے پکڑا اور کہنے لگے، بہت شوق ہے نا تمہیں بیچ راستے میں تماشا کرنے کا، چلو آج میں تمہارا تماشا لگاتا ہوں۔ یہ کہہ کر احتشام صاحب نے میرے ساتھ زور زبردستی شروع کر دی۔ میری چیخوں سے سارا گھر گونجنے لگا، یہاں تک کہ احتشام صاحب کی بہو اور بیٹا بھی دروازے پر آ گیا۔ وہ دروازہ بجانے لگے، لیکن احتشام صاحب نے سختی سے کہہ دیا کہ یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو۔ کچھ ہی دیر باہر سناٹا چھا گیا، لیکن میری چیخیں بند نہ ہوئیں۔ ان کے بچے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ وہ رات مجھ پر کسی اذیت کی طرح گزری تھی۔ صبح احتشام صاحب نے میرا دوپٹہ میرے وجود پر ڈالا اور کہنے لگے کہ اس دن تم نے میرا کروڑوں روپے کا نقصان کروایا تھا۔ میں ایک بہت ضروری ڈیل کے لیے جا رہا تھا، تم خود گاڑی کے آگے آئی تھی اور تم نے خود ہی بہت زیادہ تماشا لگایا تھا۔ بغیر کسی غلطی کے مجھے تم سے معافی مانگنی پڑی تھی اور میں منزل تک پہنچنے میں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا۔ ڈیل میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ میرا بس چلتا تو میں تمہاری جان لے لیتا، لیکن تم جیسے لوگوں کی جان لینا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ میں تم سے تمہارا غرور، تمہاری عقل چھیننا چاہتا تھا۔ آج تم مٹی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ تم نے میری دولت کے لیے مجھ سے شادی کی ہے نا، لیکن یاد رکھو تمہیں ایک روپیہ بھی نہیں ملنے والا۔ تمہاری حیثیت اس گھر میں صرف ایک ملازمہ کی سی ہے۔ احتشام صاحب نے میرے منہ پر تھوکا تھا اور کمرے سے نکل گئے تھے، اور مجھے لگا تھا کہ میرے سر پر آسمان گر گیا ہو، سارے خواب مٹی ہو گئے تھے۔ میں جو یہ سوچ کر یہاں آئی تھی کہ احتشام صاحب کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے، یہاں آنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ تو انتقام کی آگ میں جل رہے تھے اور اسی لیے انہوں نے مجھ سے شادی کی تھی۔ کافی دیر تک میں کمرے میں بند روتی رہی تھی، اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی تھی۔ میری شادی ہوئی تھی اور وہ بھی ایک 60 سالہ آدمی سے۔ میری اپنی مرضی سے میری شادی ہوئی تھی اور وہ بھی ایک 60 سالہ آدمی سے۔ میری اپنی مرضی سے اپنی ماں کے خلاف جا کر میں نے یہ شادی کی تھی، اور اب مجھے ساری زندگی اس بوجھ تلے دبے رہنا تھا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ احتشام صاحب مجھے کبھی بیوی کا درجہ نہیں دیں گے۔ وہ تو مجھے بتا چکے تھے کہ میں ملازمہ کے سوا اور کچھ نہیں۔ کوئی گھنٹے بھر بعد ایک بڑی عمر کی ہی ملازمہ کمرے میں آئی اور پھر پرانا سا لباس دے دیا۔ کہنے لگی، تیار ہو کر باورچی خانے میں آ جاؤ، میں تمہیں کام سمجھا دوں۔ صاحب نے کہا ہے کہ تم سرونٹ کوارٹر میں رہو گی اور باورچی خانہ سنبھالو گی۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے انکار کرنا چاہا، لیکن وہ ملازمہ بہت سخت تھی۔ اسے احتشام صاحب کے آرڈر ملے تھے
وہ مجھے کھینچ کر باورچی خانے میں لے گئی، مجھے کام سمجھایا اور پھر میں سارا دن باورچی خانے میں کام کرتی رہی۔ نہ ولیمہ ہوا تھا، نہ میرے گھر والے آئے تھے، نہ ہی مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ملی تھی۔ دروازے پر کھڑے چوکیدار کو سختی سے ہدایت کر دی گئی تھی کہ مجھے گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ احتشام صاحب مجھے اپنی دولت کے بل بوتے پر قید کر چکے تھے۔ حیرت تو مجھے اپنے گھر والوں پر تھی، جنہوں نے پلٹ کر مجھے نہیں پوچھا تھا، اور پھر 2 دن بعد یہ راز بھی مجھ پر کھل گیا تھا۔ احتشام صاحب نے میرے گھر والوں سے یہ کہا تھا کہ وہ مجھے لے کر یورپ جا رہے ہیں، اور اب ہم 2 مہینے وہیں گزار کر واپس لوٹیں گے، اور پھر آنے والے 2 مہینوں میں میری زندگی کسی عذاب سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی۔ سارا دن میں نوکروں کی طرح کام کرتی اور پھر چھوٹے سے سرونٹ کوارٹر میں گزارا کرتی۔ احتشام صاحب کا جب دل چاہتا وہ میرے پاس آتے اور مجھے کسی بے جان چیز کی طرح استعمال کر کے پھینک جاتے۔ ان کے اندر جو غصہ، جو نفرت تھی، اسے نکالنے کے لیے انہوں نے مجھ سے شادی کی تھی، اور یہ سوچ کر کہ میں نے اس دن وہ سارا تماشا کیا ہی کیوں، میری چھوٹی سی غلطی نے میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ ایسے ہی 2 مہینے گزر گئے۔ 2 مہینے بعد احتشام صاحب نے مجھے طلاق کے کاغذات پکڑائے اور واپس میرے گھر بھیج دیا۔ میں لوٹی پھوٹی اپنے گھر پہنچی اور اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتایا۔ میرے ماں باپ کو یقین نہ آیا کہ احتشام صاحب جیسے پڑھے لکھے اور امیر آدمی ایسی حرکت کر سکتے ہیں، لیکن سچ یہی تھا کہ وہ انتقام کی آگ میں جل چکے تھے۔ آج میں اپنے باپ کی دہلیز پر بیٹھی ہوں، خالی ہاتھ ہوں۔ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ میں نے اتنی عمر والے آدمی سے شادی کیوں کی، مجھے طلاق کیوں ہوئی، لیکن میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو سارا قصور میرا ہی تو ہے۔ میں ہی غلط راستے کی مسافر تھی، اس لیے انجام تو ایسا ہی ہونا تھا۔ لیکن کیا جو کچھ احتشام صاحب نے کیا وہ جائز تھا؟ کیا میری غلطی کی مجھے اتنی بڑی سزا ملنی چاہیے تھی؟